محمد بن قاسم نے کتنی بڑی قربانی دی. یہاں وہ اس ملک کو فتح کر رہے تھے اور وہاں وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے ان کی بیوی کے اوپر نیت خراب کر دی. وہ پاک باز نیک تینت انسان تھی, انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اس خلیفہ نے دھوکے سے محمد بن قاسم کو بلایا, زہر دے کر ختم کر دیا. 20-22 سال بھی عمر نہیں ملی تھی, لیکن 20-22 سال کے اندر, جبکہ ہمارے نوجوانوں کو اس عمر میں وضو کے فرائض نہیں معلوم ہوتے, پورے ہندوستان کو فتح کر کر چلے گئے تھے محمد بن قاسم. یہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ کر چلے گئے تھے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کہتے ہو مفتی صاحب کہ ہم پورے عالم کو سنبھالیں گے, امپاسبل ہے, تو پھر وہ پاسبل کیسا ہوا تھا؟ اسی لیے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا پاسبل بنائیے, بعد میں کرنا بھی پاسبل بنے گا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. کسی نے کیا خوب کہا کہ کردار کا غازی اپنے آپ کو بنانے کے لیے گفتار کا غازی بھی بنانا پڑتا ہے. ایسی مجلسیں اٹینڈ کرنی پڑتی ہے جس کے اندر آدمی جا کر موٹیویٹ ہو. آدمی موٹیویشنل اسپیکروں کو سننا پڑتا ہے اپنی زندگی کو ڈیولپ کرنے کے واسطے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے. اسی لیے نوجوانوں کہنے کو یہ 1-2 محلے کے نوجوان ہیں, اگر آپ نمونہ بن گئے, آپ ایک آئیڈیل بن گئے, آپ کے اندر صالح تبدیلیاں وجود میں آئی, آپ نمازی بن جائے, آپ کے اس جوانی کے اندر آپ کے گرم گرم آنسو تہجد کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گرے, یقین مانیے کہ یہ آنسو اتنے پاورفل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. فرشتے شرما جاتے ہیں نوجوانوں کے آنسوؤں کو دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے آنسوؤں سے بڑا پیار ہے, خاص طور پر نوجوان جب روتا ہے تو اور اللہ کو پیار آتا ہے. ہماری یہ جوانیاں راتوں میں موبائلوں کو دیکھ کر بستروں پر 2-2, 3-3 بجے تک ٹائم پاس کر کر پھر 8-8, 10-10 بجے تک سونے کے بجائے ہم ایسا اپنا شیڈول بنائے, ایسا لائحہ عمل طے کرے کہ عشاء کی نماز کے بعد فوری سونے کی فکر ہو, اور رات کے تہائی حصے کے اندر ہم اٹھے 3 بجے کے بعد 4 بجے کے موقع پر, اور کچھ رکعات نفل نمازیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گرم گرم آنسو بہائیں. پھر جب ہم فجر کی نماز کے لیے جائیں تو ایسے جائیں کہ ہمارا ضمیر روشن ہو, ہمارا سینہ روشن ہو, اور ہمارے خیالات انگڑائیاں لینے لگے. پھر ہمارا نوجوان فجر کی نماز کے بعد جا کر واکنگ کرے, روزانہ 5-5, 6-6 کلومیٹر واکنگ کرے, ورزش کرے ہمارا نوجوان, ایکسرسائز کرے ہمارا نوجوان, جم جوائن کرے ہمارا نوجوان, سب کرے. اتحاد کے ساتھ سب کو جوڑ کر رکھے, کسی کو اپنے سے دور ہونے مت دیں. اور اگر یہ ڈاک بنگلہ سرور نگر کا اگر محلہ میں جیسا کہہ رہا ہوں ایسا بن گیا تو زیادہ بعید نہیں ہے کہ کروٹلے کے اور محلے بھی ایسے بن جائیں, زیادہ بعید نہیں ہے کہ جگتیال ضلع کے اور علاقے بھی ایسے بن جائے, اور زیادہ دور نہیں ہے کہ پورا تلنگانہ, پورا ہندوستان ایسا بن جائے. انقلاب کسی قوم کے اندر رات نہیں آتا, انقلاب تدریجاً آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد 23 سال تک اس قوم کے اوپر محنت کی تھی, صحابہ کرام کے اوپر. میرے نبی جب تک باحیات تھے اسلامی حکومت کہاں تک تھی, لیکن میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 8-10 سال جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, آدھی دنیا پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے, 16 لاکھ مربع میل تک. اور جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تب کیا کہنے, سبحان اللہ, اسلام سمندروں کو پار کر کر, جنگلوں کو پار کر کر اسلام دور دور تک پہنچ گیا تھا. کبھی میپ اٹھا کر دیکھیے, مکہ اور مدینہ کا لوکیشن آپ دیکھیں اور اسپین کا لوکیشن آپ دیکھیں, درمیان میں آپ کو بڑا سمندر نظر آئے گا. عقبہ بن نافع نے جب افریقہ کو فتح کیا تھا, وہ پچھلے حصے میں وہ جو موراکو ہے وہاں گئے, وہاں سے انہوں نے دیکھا بحر اوقیانوس, اوکیان اٹلانٹک. جب انہوں نے دیکھا
تو دور تک انہیں پتا چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی قوم اس سمندر کے اس کنارے پر ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ان کے فوج کے نوجوانوں نے پوچھا کہ بادشاہ سپہ سالار آپ نے کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے بس میں یہاں تک آنا تھا، میں نے یہاں تک تیرے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اگر دنیا کا یہ سب سے بڑا سمندر پار کر کر جانا میرے لیے ممکن ہوتا تو میں وہاں بھی جا کر تیرے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیتا۔ ایسا جذبہ تھا ان لوگوں کا، جہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچ چکے وہ لوگ۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے کے اندر ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ان علماء کرام کی نگرانی کے اندر آپ گزشتہ لاک ڈاؤن میں 1 سال نکل گیا، اس سے پہلے سے مولانا کارگزاری سناتے ہیں، آپ کی سن کر روح باغ باغ ہو جاتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے۔ آپ اس کو مینٹین کیجئے اور اس کے اندر انقلابی تبدیلیاں لائیے، ان علماء کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کیجئے اور یہ کہیے جس طریقے سے لوہا اپنے آپ کو لوہار کے سامنے اور سونا اپنے آپ کو سنار کے ہتھوڑے کے سامنے سلا دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم سو گئے، اب ہمیں کارآمد بناؤ، ہمیں کندن بنا دو، جب اس کے اوپر سنار کے چھوٹی ہتھوڑیاں یا لوہے کے وہ بڑے گن برستے ہیں تو پھر وہ لوہا صرف ایک لوہا نہیں رہتا، وہ سونا صرف ایک سونا نہیں رہتا، بلکہ اب وہ زیور بن جاتا ہے، بلکہ اب وہ اوزار بن جاتا ہے جو محلوں کے اندر سجائے جاتے ہیں، جو بادشاہ کے تاجوں کے اندر جڑے جاتے ہیں، جو مہارانیوں کے اور یعنی بادشاہ کی بیویوں اور ان کے گھر کی عورتوں کے گلے کی زینت بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو علماء کرام کے سامنے پیش کرو، ایک لائحہ عمل لے کر چلو اور بڑی تیزی سے چلو۔ زمانہ بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، کام بہت زیادہ کرنے کا ہے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، ہم اپنے ظاہر کو درست کریں گے شریعت کے مطابق اور اپنے باطن کو بھی بنائیں گے، اللہ کو ہم پسند آ جائیں گے، پھر کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد کرنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی مدد ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ایسا دور آئے گا جس کے اندر لوگ جوخ دور جوخ اسلام کے اندر شامل ہوتے جائیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، ایسے موقع پر مسلمانوں کو اترانا نہیں ہوگا، کیونکہ اس موقع کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے متحمل مزاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتوحات کا دروازہ کھولیں گے تو ایسے میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اپنی کمزوریوں پر جتنا کرنا تھا نہ کر سکے، عقبہ بن نافع کی طرح اپنی کمزوریوں کے اوپر استغفار کرنا، انہ کان توابا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو، جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔